اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے 8th اسٹینڈرڈ کی جو جغرافی ہماری ٹیکسٹ بک ہے اسی سے چنا گیا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے کنزرویشن آف واٹر ریسورسز۔ آپ سبھی بچوں کو معلوم ہے کہ جو واٹر ہے اٹ از اے نیچرل ریسورس اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ریسورس فار آل ہیومن بینگس ٹو سروائیول۔ آپ سبھی بچے جانتے ہیں کہ جو واٹر جو پانی ہے اس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے یہ ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کتاب پر نظر دوڑائے، اپنی ٹیکسٹ بک کو دیکھیں گے تو آج کا جو ٹاپک کنزرویشن آف واٹر ریسورسز ہے اس کے بارے میں کچھ اہم امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے گئے ہیں۔ دیٹ از ایکسیس ٹو کلین اینڈ ایڈوکیٹ واٹر سورس is a major problem facing the world today۔ صاف و شفاف اور ایک قاعدے میں پانی کا ہونا یہ ایک بہت بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ آج کا جو پورا دنیا ہے، پورا ورلڈ ہے، اس کو یہ پانی کے بارے میں بہت زیادہ یہ چنتا اور پریشانی ہے، کس طرح سے یہ پانی صاف رہے اور ایڈوکیٹ رہے۔ Steps have to be taken to conserve this dwindling resources۔ Important، dwindling means important۔ کچھ سٹیپس لیے گئے، کچھ اقدامات کیے گئے، کس طرح یہ واٹر جو ہے کنزرو ہو جائے، یہ جو ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے ہمارے لیے، یہ کس طرح بچ جائے، کس طرح اس کا کم سے کم استعمال ہو اور اچھی طرح استعمال ہو۔ ایون دو واٹر از اے رینیویبل ریسورس، چونکہ اگر پانی رینیویبل ریسورس ہو جو دیٹ کمز بیک، رینیویبل مینس دیٹ کمز بیک، جو پھر سے ریوز میں آتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں واٹر بائی گلیشیئرس کی صورت میں۔ اچھا، تو پھر اٹس اوور یوز اینڈ پولوشن میک اٹ انفٹ فار یوز۔ جو اس کا زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، غیر ضروری استعمال، اور جو اس میں گندگی ڈالتے ہیں، پانی گندا کرتے ہیں، اٹ از انفٹ فار یوز۔ تو یہ انفٹ ہے، ٹھیک نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے جب ہم اس کو گندا کرتے ہیں۔ آپ سبھی بچوں کو معلوم ہے کہ جو یہ پانی ہے ندی نالوں میں، ہمارے تالابوں میں، یہ کس طرح گندا ہوتا ہے؟ یہ انسان ہی اس کو گندا کر دیتا ہے۔ کہ جو بھی ہمیں گاربیج ملتا ہے، جو بھی ہمیں جو بھی چیز جو اچھا نہیں ہے، گندی ہے، وہ ہم پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈسچارج آف ان ٹریٹڈ اور پارٹیشلی ٹریٹڈ سیویجز، جو ویسٹیج ہے، ٹریٹڈ اینڈ ان ٹریٹڈ، جو بھی ویسٹیج ہے یہ ہم اسی میں ڈالتے ہیں۔ ایگریکلچرل کیمیکلز اینڈ انڈسٹریز ایفلنٹس، جو ویسٹس ہے یا ایگریکلچر جو کیمیکلز ہے، یہ اس پر ان واٹر یہ اس پر اثر ڈالتے ہیں۔ ان واٹر باڈیز اور میجر کنٹامننٹس، یہ بہت بڑا پولوشن کا ذریعہ ہے۔ کنٹامننٹس مینس ٹو پولوٹنٹس۔ دے پلیوٹ واٹر وتھ نائٹریٹس، میٹلز اینڈ پیسٹیسائڈز۔ جو نائٹریٹ اس میں ہوتے ہیں ان مٹیریلز میں، اور جو میٹل اس میں ہوتا ہے یا اس میں جو پیسٹیسائڈز دوائیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی یہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ موسٹ آف دیز کیمیکلز آر نان بایو ڈیگریڈیبل۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جو بھی یہ بہت زیادہ یا زیادہ سے زیادہ اس میں جو کیمیکلز ہے وہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے۔ نان بایو ڈیگریڈیبل مینس دیٹ کین ناٹ گیٹ ڈیکمپوز، جو ڈیکمپوز نہیں ہوتے ہیں، جو ختم نہیں ہو جاتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اینڈ ریچ ہیومن باڈیز تھرو واٹر۔ تو پھر
جو انسان ہے اس کی باڈی میں یہ اندر جاتا ہے تھرو واٹر. جو ہم پانی پیتے ہیں اس جو یہ بایو ڈیگریڈیبل کیمیکلس ہے یہ پانی کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے. واٹر پولوشن کین بی کنٹرولڈ بائی ٹریٹنگ دیز ایفلوئنٹس سیوٹیبلی بفور ریلیزنگ دیم ان واٹر باڈیز. ہم واٹر پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹریٹنگ دیز ایفلوئنٹس ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں سیوٹیبلی ایک اچھے انداز میں بفور ریلیزنگ دیم ان واٹر باڈیز. جب یہ واٹر باڈیز میں مل جاتے ہیں واٹر باڈی سے مل جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ان کو روکنا چاہیے تاکہ جو پانی ہے یہ صاف و شفاف رہے, یہ پینے کے لائق رہے, یہ اسی حالت میں رہے جس حالت میں قدرت نے نیچر نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہے. یہ انسان ہی ہے. انسان جو ہے انسان کی جو کارکردگیاں ہیں روز بروز کا کام ہے انہی سے جو یہ پانی ہے یہ ناقابل استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں کم سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے. چاہے منہ دھونا ہو, نہانا ہو, جو کچھ بھی کام ہو اس میں سے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم پانی کا استعمال کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی گندگی کسی بھی جگہ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ وہ نیچرل ریسورس ہے جو لمیٹڈ ہے جو ہمارے لیے قدرت نے بنایا ہے. ہمیں اس کی پوری سے پوری رکھوالی کرنی چاہیے. تو دس واز دا لیسن ٹوڈے فار آور 8th اسٹینڈرڈ اسٹوڈنٹس. تو اس کے حوالے سے میں ایک ہوم اسائنمنٹ اپنے پیارے بچوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو یہ آپ سبھی بچے آپ گھر میں اپنی نوٹ بک پہ اس کا آنسر لکھنے کی کوشش کرو گے. تو میرا جو ہوم اسائنمنٹ آج ہے وہ ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کنزرویشن آف واٹر ریسورسز. آپ نے کیا سمجھا کہ کنزرویشن آف واٹر ریسورسز کا معنی کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ من الشیطان الرجیم.